بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عزیز دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں تارک السلطنت حضور مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمہ کی زندگی کے حالات و واقعات، اور آپ کب پیدا ہوئے اور کہاں سے آپ ہندوستان میں تشریف لائے، وصال کب ہوا اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، ساتھ ہی آپ کی کرامتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ لہٰذا دوستوں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ مکمل معلومات حاصل کر سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی کر لیں اور لائک کر کے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ غوث العالم محبوب یزدانی تارک السلطنت سلطان مخدوم میر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں، 8ویں صدی ہجری کے چشتیہ سلسلے کے مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی علمی و روحانی شخصیت چہار داغ عالم میں مشہور و معروف ہے۔ آپ کی اخلاقی و عرفانی تعلیمات و ارشادات کے عالم اسلام پر گہرے اثرات مرتب ہیں۔ آپ کا مزار مبارک کچھوچا شریف زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سال 25، 26، 27 محرم الحرام کو آپ کا عرس پاک کچھوچا شریف میں بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ بہت ہی وسیع و عریض ہے، جس کی تفصیل اس چھوٹی سی ویڈیو میں مشکل ہے، مگر پھر بھی آپ کو بہت ہی اہم معلومات ان کے بارے میں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ آپ ملک سمنان کے صوبہ خراسان کے دارالسلطنت شہر سمنان میں سن 707 ہجری کو ایک بزرگ کامل اور سمنان کے بادشاہ سلطان سید ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اشرف، لقب جہانگیر اور محبوب یزدانی۔ آپ سن 707 ہجری میں سمنان کے ریاست میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ والدہ محترمہ کا نام خدیجہ بیگم ہے۔ آپ کے والد گرامی ریاست سمنان کے بادشاہ تھے۔ یہ قدیم شہر آج بھی ایران میں موجود ہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 7 سال کی عمر شریف میں قرآن مقدس 7 قرات کے ساتھ حفظ کر لیا تھا، یعنی کہ آپ 7 قرات کے قرات سبع کے حافظ و قاری ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مروجہ نصاب کے مطابق معقولات و منقولات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر و حدیث، فلسفہ و منطق، حکمت و تصوف وغیرہ وغیرہ اپنے وقت کے تمام مروجہ علوم و فنون پر عبور و دستگاہ رکھتے ہیں۔ حاصل کر کے علم ممتاز علماء کے سب میں شامل ہو جاتے ہیں، اور 14 سال کی عمر میں فضیلت کی دستار بندی ہوتی ہے۔ ابھی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ تحصیل علوم و فنون سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں سلطنت کی ذمہ داری کا بوجھ آپ پر آ جاتا ہے۔ آپ نے سلطنت میں بے مثال امن و امان قائم کیا اور لوگوں کو لوٹ مار، چوری ڈکیتی اور ظلم و ستم سے محفوظ و مامون بنا دیا۔ 10 سال تک عدل و انصاف اور جود و سخاوت کے ساتھ اچھی طرح سے حکومت کا کام انجام دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ظاہر و باطن پابند شریعت و طریقت ہی رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آتا ہے، ایک عظیم منصب کی بشارت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کی رات رحمت و انوار کی بارش ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اشرف، اگر منزل مقصود پہنچنا چاہتے ہو تو ہندوستان پہنچو، وہاں پر اللہ کا ایک دوست ہے، وہی تیرا مرشد ہے۔ گروہ عرفان ان کو شیخ علاء الحق گنج نواد کہتے ہیں، طالبان عشاق ان کو یوسف ثانی کہتے ہیں، اور میں خضر ان کو خلق محمد کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، حضرت مخدوم اشرف تخت و تاج، سلطنت و حکومت اپنے چھوٹے بھائی محمد عرب کو سپرد کر دیتے ہیں، اور ترک سلطنت کر کے تحصیل آخرت کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے خطے اوچ میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بتاکید ارشاد فرماتے ہیں، اشرف، دیر مت کرو، جلدی سے ملک بنگال پہنچو، اس لیے کہ علاء الدین گنج نواد آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے سیدھا دہلی پہنچتے ہیں۔
یہاں پر ایک صاحب ولایت ارشاد فرماتے ہیں، اشرف خوش آمدید، خبردار راستے میں کہیں زیادہ دیر مت کرنا کہ برادر علاء الدین گنج نواد تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف دہلی سے روانہ ہوتے ہیں اور بہار کے قریب قصبہ سلاؤ میں پہنچتے ہیں اور چند دن قیام فرما کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ جب آپ بہار پہنچ چلے تو یہاں حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی روح پرواز کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری اپنے اصحاب سے وصیت کرتے ہیں کہ خبردار کوئی بھی میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ ایک سید صحیح النسب، تارک سلطنت، 7 قرات کا حافظ، 14 علوم و فنون کا عالم ان قریب یہاں آئے گا اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کا جنازہ تیار ہے، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ مریدین سارے لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی محبوب یزدانی خانقاہ میں نزول فرماتے ہیں، حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی بتائی ہوئی نشانیاں مریدین پا کر سارے لوگ آپ کی دستبوسی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھائیں، لوگوں کے اصرار پر نماز جنازہ کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر تدفین کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہار ولایت بنگال میں شامل ہے، شاید میرے مرشد یہی تھے جو انتقال فرما گئے۔ فوراً جواب ملتا ہے، ندا آتی ہے، فرزند تمہارے پیر ابھی زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے مزار پرانوار سے روانہ ہوتے ہیں اور سیدھے مقام جنت آباد پنڈوا شریف بنگال کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر پیر کامل مرشد برحق حضرت علاء الحق پنڈوی بنگالی بعد نماز چاشت خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور بے تابانہ خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی سواری پالکی اور اپنے مرشد حضرت شیخ سراج الحق والدین کی پالکی جو آپ کو ملی تھی ہمراہ لے کر شہر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ اپنے مرشد کی پالکی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنی پالکی خالی رکھتے ہیں۔ المختصر یہ کہ دونوں جانب سے جذبہ محبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ دوڑ کر آتے ہیں اور مرشد حق کے قدموں پر رسہ رکھ دیتے ہیں اور محسن و مربی پیر کامل بھی اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹا اشرف تم میری پالکی پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ آقا سوار ہو اور غلام بھی سوار ہو۔ بعد اصرار حسب ارشاد مرشد حق کی پالکی پر سوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خانقاہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، مرشد کے آستانے کی چوکھٹ پر سر رکھ دیتے ہیں۔ مرشد برحق کمال شفقت سے مرید خاص کو سینے سے لگا کر انوار و عرفان کی دولتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد خانقاہ کے اندر لے جا کر اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں اور ایک قسم کا پان بھی کھلاتے ہیں۔ پھر مرید ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر کا تاج اتار کر اپنے ہاتھوں سے محبوب یزدانی کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر حجرے میں لے جا کر چند منٹوں میں تمام اسرار و انوار سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ پنڈوا شریف مالدہ بنگال میں تقریباً 6 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک طے کرنے کے بعد پیر و مرشد کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پنڈوا شریف مالدہ بنگال سے روانہ ہوتے ہیں۔ سن 808 ہجری ہے، آپ کی عمر 100 سال ہو چکی ہے۔ محرم کا مقدس مہینہ آتا ہے، چاند دیکھ کر بہت سے خوش ہوتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس ماہ میں ہمارے جد امجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی تھی، اگر ہمیں بھی موافقت نصیب ہو تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ عاشورہ کے دن آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور محرم کی 27ویں تاریخ میں آپ فجر کی امامت نہ کر سکے۔ دن میں اپنا سجادہ حضرت نور العین کے حوالے کرتے ہیں اور کاغذات کے چند اوراق لے کر نصیحت لکھتے ہیں۔ 28 محرم کو تبرکات کا بقچہ منگاتے ہیں اور حضرت نور العین کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ یادگار مریدین کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں حضرت نور العین کو امام بناتے ہیں۔ بعد نماز شیخ سعدی کے کچھ اشعار سننے کی فرمائش کرتے ہیں۔ آخر کار ندائے حق جو بنگال کی کھاڑی سے لے کر گجرات کے ساحل تک اور جنوبی ہند کی سطح سے لے کر ایران و عراق حجاز تک گونج رہی تھی،
قانون قدرت کے تحت خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔